السلام علیکم. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کا. کیا اس میں گرامی آپ کا میرے بھائی؟ ظہور احمد نام ہے، میں آپ کا بہت ویٹ کر رہا تھا۔ اللہ آپ کو عزت دے. ابھی تو تشریف لائیں. کہاں سے کال کیا ظہور بھائی؟ میں اسلام آباد میں ہوں ابھی، اور اوکے مجھے نہیں تھینک. پتا تھا کہ میرا نمبر آئے گا۔ میں آپ کی ٹیم کا بھی بہت شکر گزار ہوں، وہ بہت کوآپریٹو ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ ہمارے مہمان ہیں. بہت مہربانی کال کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ لہر شاہ۔ جی سر اور بولیں. آپ بالکل ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا ضرور۔ احسان ہے. ارے یاری سر، جی سر. میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی جی سر. کہ میں اگر آپ سے کوئی بات کروں گا، اختلاف ہو سکتا ہے، علمی ہوتا ہے، جی جی. تو اس پہ آپ ڈانٹیں گے نہیں؟ ڈانٹنا مین ان سینس آپ کچھ مس بہیو کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ ایک فیک اسمائل دیتے ہیں، وہ میں ریکویسٹ کروں گا نہ کریں۔ باقی جو ہمارے معزز لوگ ہیں ان کو آپ پلیز اگر تھوڑا رسپیکٹ سے بولیں گے تو دیٹس آئی تھنک مجھے اچھا لگے گا۔ اچھی بات ہے انشاءاللہ. بسم اللہ کریں. چلیں، سو میں آپ سے فرسٹ ایک کوشچن کرتا ہوں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جاننا ہے کہ وہ علم غیب جانتے تھے؟ اگر جانتے تھے تو ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو علم غیب کیا ہے بھائی؟ علم غیب یہ ہے، یہ نسبی چیز ہے. یعنی آپ بہت ساری باتیں جانتے ہیں جو میرے لیے غیب ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ پاکستان کے کس شہر میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ کس کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے. میرے لیے غیب ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام انبئکم بما تدخرون فی بیوتکم وما تاکلون، میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں کیا کھاتے ہیں اور آپ نے اپنے گھروں میں کن چیزوں کو ذخیرہ کیا ہوا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے یہی تھا کہ آپ نے کل رات کو شوربہ کھایا، اسٹیک کھایا، جو بھی کھایا وہ خبر دیتے تھے، اور گھر میں آپ نے کیا چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں. تو لازمی باتیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے غیب ہے. آپ کے لیے آپ کے گھر کی خبر دے رہا، آپ کے لیے تو غیب نہیں. آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ نے کل رات کو کیا کھایا تھا اور آپ کے گھر میں کیا رکھا ہے. تو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کیا غیب جانتے ہیں؟ وہ غیب نسبی چیز ہوتی ہے. جو چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں، بہت ساری باتیں اللہ ان کا عدد جانتا ہے. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، ان کے اوصیاء ان باتوں کو جانتے تھے، اور ہم ان باتوں کو نہیں جانتے. وہ اللہ نے ان کے لیے اشکار کیا ہے، ہمارے لیے اشکار نہیں کیا، لہذا وہ ہماری بنسبت غیب کہلاتا ہے. اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بھی غیب نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو اپنے حجج کو اور اپنے اولیاء کو اور اوصیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا ہے، وہ ان کے لیے غیب نہیں، وہ ہمارے لیے غیب ہے. تو کیا امیر المؤمنین علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام جو اللہ نے ان کو دیے ہیں علوم، وہ ان کے پاس ہے. اپنے سے کچھ نہیں جانتے. جو علم یعنی اللہ نے نہیں دیا ان کے پاس نہیں ہے. جو کچھ دیا، جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے علوم دیے ہیں، اور ان علوم کا احاطہ کوئی شخص اندازہ نہیں کر سکتا. وہ زمین کی خبریں ہو سکتی ہیں، آسمان کی خبریں ہو سکتی ہیں. اوکے میرے بھائی، اب آپ کا کال افسوس کے ساتھ آپ کا نیٹ فریز ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو آپ فریز ہو گئے میرے بھائی، دوبارہ آ گئے بھائی. چلیں بسم اللہ. جی بھائی. تھینک یو، آئی ایم سو سوری، میرا انٹرنیٹ شاید کر گیا تھا مسئلہ. سو جی سر. آپ کا میں نے اس کے بعد نہیں سنا کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ جو یہ علم ہے تو یہ کچھ چیزیں میں یہاں پاکستان میں اللہ جانتا نے ان ہوں. کو دیا ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو علم دیا ہے وہ ان کے پاس ہے جی. ٹھیک ہے نا. اپنے سے کچھ بھی نہیں ہے. اپنے سے کوئی ایسا چیز ان کے پاس ہو جو اللہ نے نہیں دیا ہو، نہیں. ان کے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کو. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے بنسبت غیب ہیں، ان کے لیے غیب نہیں ہے. جی ہاں سر، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو بہت ساری چیزیں غیب ہیں جو، اور قرآن مجید میں بہت سارے ایسے استثناءات ہیں جن میں وہ دوسروں کی بنسبت ہے وہ استثناء، وہ مثلا ہماری نسبت ہے. اور بہت پہلی بات ہے کہ ہمیں نہیں پتا ان باتوں کو، وہ ان کو اللہ جانتا ہے. اللہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو جانتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بخاری میں موجود ہے. کئی صحابہ نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اول خلقت سے لے کر قیامت تک کیا ہوگا، اور قیامت کے بعد جنت والے جنت جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ جائیں گے، سب کی خبر دی ہے. ٹھیک ہے نا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پہ بیٹھے ہیں کہ انی انظر الی حوضی. یہ کتنی یہ جملہ زیادہ کثرت کے ساتھ احادیث میں پایا جاتا ہے. ایسا ہے کہ جیسے میں اپنے حوض کی طرف ابھی دیکھ رہا ہوں. وہ ابھی مدینے میں بیٹھے ہیں سنہ 5 ہجری سنہ 10 ہجری میں، اب حوض کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. موتا میں حضرت جعفر تیار شہید ہوئے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے خبر دے رہے ہیں کہ جعفر شہید ہو گئے ہیں، ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور وہ ابھی ملائکہ کے ساتھ جنت میں پرواز کر رہے ہیں. حضرت جعفر تیار علیہ السلام. تو یہ علم غیب ہے.
لا یعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ اگر کسی کو دے تو وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو صرف اللہ جانتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا علم غیب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے، وہ کسی کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا. اور بہت ساری چیزیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو دیا ہے، وہ علم ہے. وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم جو محو ہو جاتی ہے، جو چینج ہو جاتی ہے، یعنی وہ مقدرات جو قابل تغییر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ قدر جو ہے دو قسم کی ہے، ایک قدر ہے جو تغییر پاتی ہے، قدر ہے جو تغییر نہیں پاتی. وہ جو تغییر پاتی وہ اہل بیت علیہ السلام کو دیا گیا ہے، اور جو وہ تغییر نہیں کرتی وہ اہل بیت علیہ السلام کو نہیں دیا گیا. تو لذا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ آیا قرآن میں نہ ہوتا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، میں قیامت تک خبر دیتا کہ کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی. وہ حالات کے طور پر اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل لیتا ہے. تو اسی لیے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ شب قدر کو بہت ساری نئی چیزیں نازل ہو جاتی ہیں. جی سر بولیں. میرا یہ تھا کہ آپ نے جو ایکسپلینیشن کی اوکے، لیکن میرا کوسچن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، نہ کہ حضور کے بارے. حضور از اے ڈفرنٹ تھنگ، وہ ایک ایسی ہستی ہیں جن کے پاس تو اسپیشل چیزیں ہیں. میں حضرت علی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جانشین ہوگا نا، جو جانشین ہوگا، ان کا جو وصی ہوگا، ان کا جو خلیفہ ہوگا، ان میں وہی کوالیفیکیشنز ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں گے. اگر ایک شخص سرجن ہے، وہ سرجن یہاں سے چلا جاتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. تو یہ عقلان اور نقلان یہ بات ہے کہ بھئی خلیفہ میں وہی صلاحیتیں ہونی چاہیے جو مستخلف عنہ میں ہوتی ہے. یعنی اگر میں کسی کا جانشین ہوں، دیکھیں ابھی یہاں پہ فرض کریں میں کوئی شخص انگلش ٹیچر ہے، وہ شیکسپیئر پڑھاتا ہے، اب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، میں اس کی جگہ پہ میں وہاں پہ بھرتی ہو جاتا ہوں. مجھے یہ کوالیفیکیشن مجھے آنی چاہیے کہ میں شیکسپیئر کو پڑھا سکوں. اگر میں انگلش نہیں جانتا تو میں نہیں وہاں پہ غلط ہے کہ میں وہاں پہ بنوں، ٹھیک ہے نا خلیفہ. تو لذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی خصوصیات ہیں، علم میں، عصمت میں، شجاعت میں، طہارت نفس میں، عصمت میں، پاکی میں، اسوہ ہونے میں، ہر چیز میں اعلیٰ درجے پہ فائز ہونے میں، وہ سب کے سب امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہیں، سوائے کس کے؟ سوائے نبوت اور رسالت. ٹھیک ہے، آپ کا یہ ماننا ہے، کیونکہ ہم سیشن میں ایسے ہیں، آپ کو کنفرم پتا ہوگا کہ میں آپ کی بات سے اگری تو نہیں کروں گا، کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور کا تو ایک الگ ہے نا ان کی حیثیت، اب جو حضرت علی کا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بعد جو ان کا جانشین ہوگا اس میں وہ ساری کوالٹیز ہوں گی. یہ آپ مجھے کہیں سے دکھا سکتے ہیں کچھ ایسی جگہ سے جو ہمارے دونوں کے درمیان کامن ہو، نہ کہ آپ حدیث سے، نہ آپ اپنی حدیث سے. میں نے آپ کو سے نہیں دکھائیں گے، پلیز مجھے کوشچن کرنے دیں پلیز. آپ صرف مجھے وہاں سے دکھائیں گے جہاں کامن ہو. کامن ہونے کا یہ ہوگا کہ جو بات آپ بھی تسلیم کریں گے اور میں بھی کروں گا. میری حدیث کو آپ نہیں مانتے، اگر آپ کوٹ بھی کر دیتے ہیں تو وہ حجت نہیں بنتی. آپ اگر اپنی کرتے وہ میں نہیں مانتا. آپ اسی جگہ سے دکھائیں جو ہمارے درمیان کامن ہے. اچھی بات ہے، میں دو کامن باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات میں دکھا چکا ہوں، آپ متوجہ نہیں ہوئے، آپ نے نوٹس نہیں لیا، وہ عقل ہے ہمارے. اور میں نے سنا، میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سنا. ہاں بالکل، اگر آپ سن لیا ہوتا تو آپ کہتے ہیں آپ اگری نہیں کرتے. آپ یہاں کس جملے سے اگری نہیں کرتے؟ ایک شخص اگر ایک پوسٹ ہے، وہ چاہے کسی کالج کے پروفیسرشپ کا ہو، کیا کسی ہاسپٹل میں کسی سرجن کا ہو، یا کسی معاشرے کے لیڈر کا ہو، اگر اس پوسٹ کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ کوالیفیکیشنز وہاں پہ لازمی ہونے چاہیے. اگر وہ شخص وہاں سے مر جاتا ہے، وفات پاتا ہے، یا وہ وہاں سے قتل ہو جاتا ہے یا ریٹائر ہو جاتا ہے، وہ شخص جو اس کے ریپلیسمنٹ ہوگا اس میں کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے. یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، اس میں دلیل کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ کہتے ہیں میں آپ سے اگری نہیں کرتا. آپ اس میں اگری نہیں کرتے ہیں تو اس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے، سورج سے روشنی نہیں ملتی، روشنی کہیں اور سے آتی ہے. یہ آپ کی کوالٹی ہے، یار صاحب آپ کی کوالٹی ہے کہ آپ اگلے کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے نا. میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں، میں تو عقلی بات آپ سے. بھائی صاحب آپ بات کرنے دیں، آپ بات کرنے دیں. دیکھیں یہ ایک پوسٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یہ دیکھیں یہ عقلی بات ہے، ایک واضح بات ہے. یہ اسی طرح دنیا کے جتنے پوسٹ ہیں، اسی طرح ایک پوسٹ ہے نبوت کا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء بھیجے ہیں. اب ہر نبی کے بعد نبی نے تو مرنا ہے، جو بھی نبی ہو اس نے آخر میں مرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت میں لگا، ایسا نہیں کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے، ان کو بھی موت میں لگا گیا. نبی نے جب نبی کوئی بھی شخص جب مر جاتا ہے، اس کی جگہ جو شخص آ جاتا ہے اس کے لیے کوالیفیکیشنز وہی ہونے چاہیے. جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اسی طرح کے کوالیفیکیشنز. اگر وہ شخص جو دنیا سے چلا ہے، مسلمانوں کا جو لیڈر ہے، اس کی لیڈرشپ کی ایسی خاصیت ہے
کہ وہ اعجاز کے ساتھ کبھی علم غیب کے ساتھ معاشرے کے مصالح کو وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور اپنی قوم کو لیڈ کرتا ہے، تو اس کی جگہ آپ ایک ایسے شخص کو لائیں جو تیمم بھی نہیں جانتا، وضو بھی نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. تو لذا یہ بات پہلی عقلی ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوگا ان میں وہی کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، سوائے وہ باتیں جو شرعاً مستثنا ہیں. شرعاً کیا ہے؟ نبوت، رسالت، ان کے بعد کوئی نبی رسول نہیں ہے، لیکن باقی سب چیزیں ہونے چاہیے. اوکے، تو اس میں سے یہی ہو جاتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس ہے. دوسری بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں عقلی دلیل کے علاوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ پاک کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کو مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے حاصل تھا. حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس جو علم موسیٰ کے پاس تھا ہارون کے پاس تھا، اس طرح نہیں تھا. یعنی جو بھی علم وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، آیہ قرآن ہے کہ اس کو میرے امر میں شریک کر دو. اس کے امر جو ہے نا، لفظ امر عربی زبان میں، اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، دو طرح کے استعمال ہوتا ہے نا اردو عربی میں. ایک امر ہے اس کا جمع ہے اوامر، ایک جمع امر ہے جس کا امر ہے امور. یہ اوامر کا مطلب ہے کمانڈز، جو فرمان ہوتا ہے. یہاں پہ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اس سے مراد کمانڈ نہیں ہے، فرمان نہیں ہے. امری سے مراد وہ امر ہے جس کی جمع امور. یہ کہ بہت ہی عام ہے، ہر چیز دنیا میں، ہر چیز. پلیز سن لیں، آپ نہیں سن رہے تو دوسرے تو سن لیں کم از کم. امر جو ہے ایک ایسی چیز ہے، جو ایک ایسا کلمہ ہے جو ہر چیز کو وہ سمیٹ لیتی ہے اپنے اندر، آل انکمپسنگ، محیط، ہر چیز پہ ہاتھ رکھیں وہ امر ہے، ایک شے ہے، ایک چیز ہے. اس کو میرے کام میں شریک کر دو. نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو امر ہے، اس کے معجزات، اس کے علم، اس کی شریعت، اس کی پیشوائی، اس کی امامت، یہ سب ان سب کاموں میں بنص قرآن کریم حضرت ہارون علیہ السلام شریک ہے. جب ثابت ہوا کہ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علوم میں شریک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو وہی رتبہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہیں. یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، او انا دار الحکمت وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کا دروازہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہے، اور انسان شہر کی طرف جاتا ہے کہاں سے جاتا ہے؟ دروازے سے جاتا ہے. شہر کیوں میں اگر آپ دیوار سے پلانگ کے جائیں گے جانے کی کوشش کریں گے، وہ چور ہے، وہ آپ کو نہیں آنے دیا جائے گا، وہاں پر آپ کو باہر پھینک دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام، عبارت اخرى، تمام علوم کے معلم، تمام علوم کے ترجمان، تمام علوم کو پھیلانے والے کون ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. اوکے، کہ یعنی جس شخص کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے ملنا ہے تو اس کو امیر المؤمنین علیہ السلام کی شاگردی سے، ان کی اتباع سے، اور ان سے ان کی آگے تعلیم حاصل کرنے سے ملے گی، چاہے وہ علم غیب ہو وغیرہ وغیرہ. اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علوم دے دے، پھر ان کو دنیا سے ہٹا لے، پھر وہ علوم ان کے جانے کے بعد بھی دنیا سے مرتفع ہو جائے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حساب علم کے ساتھ دنیا میں آئے، ان کے مرنے کے بعد وہ علوم، انہوں نے ان علوم کو کبھی نہیں لکھایا، کسی کو بتایا بھی نہیں. یعنی علی علیہ السلام کو نہیں بتایا، اہل بیت علیہ السلام کو نہیں بتایا، صحابہ کو تو ویسے بھی نہیں سکھایا. تو وہ جب چلا گیا تو بیچنے کا فائدہ کیا تھا؟ پھر اگر وہ صاحب بیچنے کا فائدہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اہل مدینہ تو اتنا پسماندہ علاقہ، ان کو بے حساب بے نہایت علوم کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کی لیڈرشپ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اگر ان کے جانے کے بعد یہ سب علوم دنیا سے مرتفع ہو گئی ہیں تو ان کو بھیجنے کا فائدہ کیا تھا؟ بہرحال مزید بولیں بھائی. میں کنٹینیو کروں؟ کنٹینیو کریں بھائی. ابھی تو ایک کوشچن کیا ہے سر، اس کے بعد تو ابھی کافی سارے اور کوشچن ہیں، اس کے بعد تو لیکن آپ کا یہ سوال جو ہے نا، آپ کا یہ سوال بالکل جو ہے غلط ہے کہ آپ شروع یہاں سے کرتے ہیں کیا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا. دیکھیں اصل جو ریشہ ہے، دیکھیں اگر آپ مان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہے، جانشین کون ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اگر آپ ڈسکس کریں، ایک دفعہ اسٹیبلش ہو جائے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ ہیں، واجب الاتباع ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اگر نہیں وہ بات میں نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ منطقی ترتیب آپ کے سوالوں میں نہیں ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہونا چاہیے، اگر ایک دفعہ اسٹیبلش ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جانشین پیغمبر ہیں، خلیفہ ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلے گا کہ ان سے ہم نے اہل بیت علیہ السلام ثابت نہیں ہوتی ہے، ہوتا ہے نا، ثابت نہیں ہوتی ہے. آپ سن لیں تو سب
میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، ثابت ہو، میں کیسے ثابت کرتا ہوں؟ نہیں سن لو، کیسے ثابت ہوتا ہے؟ تم آنکھیں بند کر کیسے نہ کہہ دو ثابت نہیں ہوتا؟ ایک دفعہ جب ثابت ہو گیا کہ خلیفہ ہے پیغمبر کا منصوص اور وہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام اور دین ہم نے ان سے لینا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ بخاری مسلم باطل، مذہب عمریہ باطل، مذہب شیعہ حق۔ جب مذہب شیعہ میں آ گئے تو آپ ہمارے پاس بے حساب احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب علوم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے ہیں ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اگر کوئی بھی بات کریں گے تو کامن چیز پہ کریں گے، تو ہمارے درمیان کامن قرآن مجید ہے، بس یہ میں نے آپ سے ریکویسٹ پہلے کی تھی۔ میں کامن قرآن سے جواب دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کافر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ہم پیغمبر نہیں ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافرین کہتے ہیں، کفار کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو نہیں بھیجا ہے۔ قل، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، میرے لیے دو گواہ کافی ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ تعالی ذات اقدس الہی، وہ میرا شاہد ہے، اس نے مجھے اتنے معجزات دیے، جو بھی معجزہ کرتا ہوں وہ اللہ کی جانب سے گواہی، ایک شہادت ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ شخص جس کے پاس الکتاب کا علم ہے، کتاب کا علم ہے، وہ کون ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کس کے پاس ہے؟ ہاں، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہر طرح خشک کتاب میں موجود ہے۔ وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، اس کتاب میں نہیں چھوڑیں، خاموش، یہ صحابہ کے پاس نہیں ہے، علم کتاب صحابہ کے پاس نہیں ہے، اوکے؟ صحابہ کے پاس ہر تو ایک ہی شخص ہے، وہی شخص ہے، وہی وہ کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا سر، میری بات سنیں، میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا، میرے کوسچنز ہیں، میں ان کا نہیں، آپ نے کہا قرآن سے جواب دے دو، آپ کو قرآن بھی نہیں کر رہے، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، آپ نہیں کر رہے، یہ ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن آپ تو اس میں خطا کیا؟ جواب نہیں ہے، تو اس میں خطا کیا نا؟ دیکھیں آپ کی مرضی تو نہیں ہے، میں بھائی آپ دیکھیں آپ ہوٹل میں آتے ہیں آرڈر دیتے ہیں کہ میرے لیے اتنے کھانا لے آؤ، وہ کھانا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ جو بولیں گے کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا، آپ کہتے ہیں کھانا اس میز پہ کھانا نہیں ہے، اور بھائی میں نے آپ نے قرآن سے دلیل مانگی ہے۔ سر آپ کی مرضی بھی تو نہیں ہے نا کہ ایک چیز مجھے پسند نہیں ہے اور آپ مجھے کھلائیں، حالانکہ وہ شاید حلال کون ہے؟ بھائی صاحب آپ مجھے بتائیں، اپنے علماء سے پوچھیں وہ کون ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے، ہر طرح خوش کا علم ہے؟ ابو بکر نے یہ ادعا کیا کہ مجھے ہر طرح خوش کا علم ہے، عمر نے کبھی ادعا کیا؟ ان کا نام، ان کا تو میں آپ کو کہتا نہیں نا، ان کے نام کی تو بات ہی نہیں آئی نا ابھی، میں نے تو بھائی کون ہے پھر؟ بھائی اللہ کوئی فضول بات کہہ رہا ہے، کہتا ہے اس سے پوچھو شاہد میرا کون ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ میں نیکسٹ کوسچن آپ سے کرتا ہوں، اس ڈیبیٹ میں مت جائیں۔ نہیں بھائی نہیں، نیکسٹ بھائی صاحب آپ نہیں سمجھے نا، میں اپنے دوبارہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر، آپ بے شک آپ کہہ دیں مجھے نہیں پسند، آپ غلط سمجھا رہے ہیں علی صاحب، آپ غلط سمجھا رہے ہیں نا سر، آپ دلیل صحیح نہیں دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں دلیل صحیح نہیں دے رہا ہوں، دوسرے سنیں گے۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، نہیں یہ تو کیا بات ہوئی، کوشچن میرا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے کہ میرے لیے دو شاہد ہیں، ایک اللہ تعالیٰ ومن عنده علم الکتاب، اور جس کے پاس علم الکتاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہود و نصارہ کے علماء تو ہو نہیں سکتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ یہود و نصارہ کے علماء تو ہو نہیں سکتے کہ آپ کہہ دیں کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، اس طرح تو ہے نہیں۔ تو مسلمانوں میں ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جس کے پاس علم الکتاب ہے، وہ صاحب علم الکتاب کون ہے؟ نہیں او بھائی میں آپ سے اوکے، آپ مجھے بتائیں پھر کون ہے وہ؟ کسی دوسرے نے ادعا ہی نہیں کیا کہ میرے پاس علم الکتاب ہے۔ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضرت علی اوکے سن لیں، اجازت بات کرنے دیں گے تو میں کہہ دوں گا نا۔ دیکھیں بعض چیزیں ایسے ہیں تاریخ میں جس کا کوئی نامزد ہی نہیں ہے سوائے اہل بیت علیہ السلام کے، پورے مسلمانوں میں کوئی بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کے متعلق یہ ادعا کیا گیا ہو وہ معصوم ہے، کوئی نہیں ہے سوائے اہل بیت علیہ السلام کے۔ معصوم تو نہیں ہے، معصوم تو انبیاء ہوتے ہیں۔ بھائی چپ کر رہے ہیں پلیز، آپ سن لیں پلیز، آپ بات نہ کاٹیں۔ اگر ہم بھائی صاحب بات نہ کاٹیں نا، پھر آپ اچھی بات نہیں ہوگی اگر ہماری بات کاٹتے رہے۔ دیکھیں آپ میری بات سن لیں، یہ ادعا آپ کا یہی کرنا ہے، آپ مجھے نہیں بات کرنے دیں گے، آپ نہیں سمجھ رہے، دوسروں سمجھ رہے ہیں بھائی۔
This is not way to talk to someone. اوکے بھائی صاحب، یہ بھائی صاحب یہ کوئی بات ہے؟ میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، آپ کو عزت دے رہا ہوں، آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. سوال کی آپ میرے جواب سے اگری نہ کریں. اوکے تھینک یو سر، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. دیکھیں پورے تاریخ اسلام میں، پورے مذاہب اسلامیہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے متعلق ادعا کیا گیا ہو کہ میں سن لیں، میں نہیں کہتا کہ سب اجماع کر رہے ہیں کہ وہ معصوم ہے، لیکن یہ ادعا کسی کے پاس نہیں ہے عصمت کے سوائے اہل بیت علیہم السلام کے. مسلمانوں کے ایک بڑا فرقہ ادعا کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام معصوم ہے، اور قرآن بھی شہادت دے رہا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اسی طرح علم غیب کا مالک ہونا کہ جتنے علوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہیں. یہ کہ جتنے پیغمبر کے علوم تھے یہ امت میں کسی کے پاس ہے، اس کا کسی نے ادعا نہیں کیا سوائے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے. اور یہ کہ علم الکتاب کس کے پاس ہے؟ دیکھیں علم الکتاب کس کے پاس ہے؟ صحابہ نے تو کبھی ادعا نہیں کیا کہ ہمارے پاس پوری کتاب کا علم ہے. ولا رطب ولا یابس فی کتاب مبین الا فی کتاب مبین. صحابہ نے تو کبھی ادعا نہیں کیا. کوئی بھی فرقہ مسلمانوں میں ادعا نہیں کر رہا کہ ہمارے ائمہ، ہمارے بزرگ علم الکتاب کے مالک ہیں. کوئی بھی نہیں. یہ صرف اہل بیت علیہم السلام کے. پورے مذاہب اسلامیہ میں دیکھیں کوئی یہ ادعا کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی یہ کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں میں دیکھ لیں کہ کون سا ایسا فرقہ، کون سے ایسے اشخاص ہیں جن کے پاس سب وہی فضائل ہوں، فضائل نفسانیہ، فضائل کسبیہ اور غیر کسبیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے کہ ادعا کرے مثلا صحابہ کے پاس، کسی کے پاس، سوائے کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس یہ ادعا ہے. عرض یہ ہے میرے محترم بھائی، انہوں نے جواب سننے سے انکار کر دیا. سوال کرتے ہیں لیکن جواب پسند نہیں آتا تو نہیں سننا چاہتے. کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. تو آیا کہ روح سے یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں میں ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے. وہ کون ہے وہ علم الکتاب؟ یہ کہتے ہیں یا اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے امیر المومنین علیہ السلام. عرض یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اور اس کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، اس کے لیے نامزد ہی نہیں ہے. اس میں ایک ہی نامزد ہے اور وہ کون ہے؟ اہل بیت اطہار علیہم السلام امیر المومنین علیہ السلام. اچھا انہوں نے مجھے بات نہیں کرنے دی بھائی. میں آپ کو ایک کتاب دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، حاکم حسکانی حنفی صاحب کی کتاب ہے. شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، تألیف الحافظ الكبیر عبید اللہ ابن عبداللہ ابن احمد المعروف بالحاکم الحسکانی. چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات البیروت سنہ 1974 میں کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ کون ہے بھائی؟ یہ بہت بڑا حنفی جو ہے، مجتہد بھی تھا اور محدث بھی تھا. الحاکم الحسکانی الحذاء الحنفی. اس کے ترجمہ یعنی ترجمہ عربی زبان میں کیا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی زندگی نامہ. اس کا بایوگرافی میں مخالفین کے کتب سے، ذہبی اور سیوطی وغیرہ کے کتب سے بار بار دکھا. اسی کتاب میں بھائی، کتاب میں نے چینج نہیں کیا، شواہد التنزیل. صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 307 میں یہ باب ہے. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. یہاں پہ کئی ایک روایات ہیں. پہلی روایت ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عن قوله تعالی. میں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یہ اس آیت کے متعلق، ومن عنده علم الکتاب، کہ وہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. وما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں ہم نے کسی چیز کو ادھوری نہیں چھوڑی. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اچھا قال ذاک اخی علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. وہ شخص جس کے پاس علم الکتاب ہے وہ میرا بھائی سید المسلمین یعصوب الدین اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا کہتا ہے ثابت نہیں ہوتا. ملاحظہ فرمائیے اس کے بعد جو والی جو حدیث ہے، عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ومن عنده علم الكتاب قال علی بن ابی طالب علیہ السلام. سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے کہ ومن عنده علم الكتاب کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا اس کے بعد محمد ابن الحنفی سے روایت کرتے ہیں ومن عنده علم الكتاب قال هو علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد روایت کرتے ہیں حدثني عبد الله بن عطاء كنت جالسا مع ابي جعفر في المسجد فرأيت ابنا لعبد الله بن سلام جالسا في ناحية فقلت لأبي جعفر زعموا أن أبا هذه عنده علم الكتاب يعني عبد الله بن سلام. میں حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام ابو جعفر کے ساتھ سلام اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھا تھا. وہاں پہ
عبداللہ ابن سلام جو یہودی تھا اور بعد میں وہ صحابہ میں سے بن گیا تھا، وہ وہاں سے گزرا. میں نے کہا لوگ کہتے ہیں، مدینے والے کہتے ہیں کہ یہی اس کا ابا وہی تھے، عبداللہ ابن سلام، وہ عنده علم الکتاب والے وہی تھے. قال لا انما ذاک علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ جو ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اچھا، اس کے بعد بھی 3 مزید روایات نقل کرتے ہیں.